پشاور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ منصوبہ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے، لہٰذا داخلی خارجی سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ دہشت گردی کے نسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ریاست پرعزم ہے اور سب کو متحد ہو کر دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب اگر ترقی کرتا ہے تو دیگر صوبے ترقی نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں، لہٰذا ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب تمام صوبے ترقی کریں۔ کراچی گل پلازا میں فائر بریگیڈ اور ریسکیو اہلکاروں کی کارروائیاں جاری، جہاں 2 فلورز کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے ضلع جنوبی کے ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کوسو نے بتایا کہ آگ سے متاثر ہونے والے گل پلازا کے گراؤنڈ فلور اور پہلے فلور کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی نے بتایا ہے کہ دوسرے اور تیسرے فلور میں داخلے کی کوشش کر رہے ہیں، کٹر کی مدد سے گرل کاٹ رہے ہیں۔ جاوید نبی کوسو کے مطابق رات مزید 2 لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد آگ سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 26 ہو گئی، جبکہ لاپتہ افراد کی تعداد 81 ہو گئی ہے۔ کچھ نام 2 دفعہ شامل ہیں۔ فی الحال 74 لاپتہ افراد کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ اب تک 20 لاشیں سول اسپتال لائی گئی ہیں، 14 لاشوں کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں اور 14 میں سے 7 لاشوں کی شناخت مکمل ہو چکی ہے۔ 7ویں لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ کے ذریعے ممکن ہوئی۔ کوئٹہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کر دیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ گڈ گورننس اور میرٹ کے ذریعے سے ہی ہم بلوچستان کی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کر کے ان کو ریاست کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں گورننس کی بہتری کے لیے ہم نے بلوچستان کابینہ کے اجلاس میں 2 نئے ڈویژن پشین اور کوہ سلیمان بنانے کی منظوری دے دی ہے، ساتھ ہی مزید ڈویژن اور اضلاع بنانے پر بھی کام جاری ہے۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کر دیا گیا ہے۔ مختلف لوگوں نے مسنگ پرسنز کے ایشو پر صرف سیاست چمکائی، ریاست کو مورد الزام ٹھہرایا اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے پہلی دفعہ اس کا حل نکالا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس مشتبہ افراد سے تفتیش کے لیے قانونی فریم ورک موجود ہے۔ اب لاپتہ افراد کا الزام ریاست پر نہیں ڈالا جا سکے گا۔ نئی دہلی بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاعی تعلقات، تجارت اور LNG کے معاہدے ہو گئے۔ بدھ کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان مختصر دورے پر بھارت پہنچے، جہاں ان کا استقبال وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات، تجارت اور LNG کے معاہدے ہوئے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ دونوں ممالک نے اگلے 6 سال میں 2 طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ UAE سے 5 لاکھ میٹرک ٹن LNG کی بھارت فراہمی کے 10 سالہ معاہدے پر بھی دستخط ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اماراتی صدر اور مودی نے دفاعی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا۔ T20 ورلڈ کپ میں فاسٹ بالر حارث راؤف پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے کوچ مائک ہیسن ایشیا کپ فائنل کے بعد سے حارث کی شمولیت کے حق میں نہیں ہیں۔ ایشیا کپ کے بعد سے حارث راؤف نے پاکستان کی جانب سے T20 میچ بھی نہیں کھیلا۔ حارث ان دنوں آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیل رہے ہیں۔